اور پھر رمضان مبارک ایسا مقدس اور عظمت والا مہینہ بھی جس میں ہر چیز میں اضافہ ہے، نیکیوں میں اضافہ، رحمتوں میں اضافہ، برکتوں میں اضافہ، عظمتوں میں اضافہ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دگنا دیتا ہے، مگر رمضان جیسی عظمت کو بھی پروردگار عالم نے وقت کے دائرے میں رکھا ہے، اس کی عبادت کو بھی وقت کے دائرے میں رکھا ہے کہ سحری کا ایک وقت ہے، افطار کا ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت ہے، تہجد کا ایک وقت ہے، فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے۔ تو اسلام ایک ایسا پابند مذہب ہے کہ جس میں وقت کی انتہائی پابندی ہے، اور جتنا مذہب اسلام میں وقت کو اہمیت دیا گیا ہے، جتنا مذہب اسلام میں ٹائم کو اہمیت دیا گیا ہے، جتنا مذہب اسلام میں ٹائم کی اہمیت اور وقت کی قدر کو جتنا مذہب اسلام نے بتایا ہے، کسی اور مذہب نے وقت کی قدر کو نہیں بتایا۔ اور آپ کو معلوم ہے، حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب صبح پہلا سورج نکلتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح کا پہلا سورج نکلتا ہے، صبح کی پہلی سورج کی شعاعیں جب زمین پر گرتی ہے تو وقت لوگوں کو پکار کے کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں زمین پر نیا پیدا کیا ہوا ہوں، میری قدر کرو، اس لیے کہ میں گزر گیا تو پھر پلٹ کے آنے والا نہیں، میں جب گزر گیا تو پھر پلٹ کے آنے والا نہیں ہوں، میں صرف زمین پر ایک ہی مرتبہ آتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیر کبھی 48 گھنٹے نہیں رہا، پیر کبھی 48 گھنٹے نہیں رہا، اور جمعہ کبھی 24 گھنٹے، جمعہ کا دن کبھی 24 گھنٹے کا نہیں رہا، دن ہے تو رات آنا ہے، رات ہے تو دن آنا ہے۔ بہرحال وقت کسی کا غلام نہیں ہے، بلکہ وقت ایسی کرتی ہے جو پوری دنیا کو اپنے اطراف میں لے کر گھوم رہی ہے، اپنے اطراف میں لے کر گھوم رہی ہے۔ تو آج کے زمانے میں کامیاب انسان وہی ہے جو وقت کی قدر کرے، وہ وقت کی پابندی کرے اور وقت کی بارگی کو سمجھے، اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے والا ہی آج کے دور میں کامیاب انسان ہے۔ اور یاد رکھو حضرات، وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہر ایک کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو وہ طاقت آپ کے لیے اپنے وقت کا امتحان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غربت دی ہے تو وہ غربت آپ کے لیے اس وقت کا امتحان ہے۔ تو اس دنیا میں کبھی طاقت پہ اکڑنا مت، کبھی غربت پہ مایوس مت ہونا۔ جب طاقت دی ہے تو اپنی طاقت سے کبھی لوگوں کو ظلم مت کرنا، اور غربت اگر اللہ نے تمہیں دی ہے تو کبھی اللہ کی عطا سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زبان اور صحیح وقت کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ اپنی زبان سے لفظ کا استعمال کرے گا، اس کے لیے میں صحیح وقت کو کب بٹھاؤں گا۔ تو حضرات محترم یاد رکھو، انسان کا صحیح وقت اس کے زبان پر رہتا ہے، انسان کا صحیح وقت اس کی جستجو میں پوشیدہ رہتا ہے، انسان کا صحیح وقت اس کی محنت میں پوشیدہ رہتا ہے، انسان کا صحیح وقت اس کی لگن میں پوشیدہ رہتا ہے، اور انسان کا صحیح وقت اس کی صاف نیت میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کا صحیح وقت اللہ کی ذات کے بھروسے میں رہتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے، تمہاری زبان اچھی ہے، تمہارے دل میں میل نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اور اللہ کی ذات پہ تم مضبوطی سے ٹکے ہوئے ہو، تو سمجھو ہر وقت تمہارا ہے اور ہر وقت تمہارے لیے اچھا ہے۔
اگر تمہاری نیت کھوٹ ہے، تمہاری نیتیں صحیح نہیں ہے، دل میں غرور بھرا ہوا ہے، دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی وقت تمہیں تباہ کر دے گا، اور یہی غرور تمہیں بدنام کر دے گا، اور یہی تمہاری غلط حرکتیں تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ میرے دوست کو ذرا دیکھیے کہ وقت ہر ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ شیخ سعدی اپنی کتاب گلستہ میں ایک حکایت درج کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں شیخ سعدی کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی سلطنت میں اس کا گورنر بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم گورنر تھا، بڑا ظالم تھا۔ تو جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھا، حد سے زیادہ اس کا ظلم بڑھا، تو بادشاہ کو اس کے ظلم کا جب علم ہوا تو بادشاہ نے اسے گرفتار کروایا، اور جب وہ گرفتار ہوا تو ایک کے بعد ایک اس کے ظلم کی داستان سامنے آنے لگی۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے عجیب سزا تجویز کی۔ کیا سزا تجویز کی؟ کہ ظلم کیا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، اکیلا پر کیا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ تو ظلم کا احساس دلانے کے لیے بادشاہ نے اس کو سزا دیا۔ کیا دیا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک اندھیرے اور سب سے گہرے اور سوکھے کنویں میں اس کو چھوڑنے کی سزا تجویز کی۔ سوکھا کنواں، اندھیرا اور سب سے گہرا کنواں۔ تو جب سزا کا اعلان ہوا تو فوج نے اور جا کر اسے ایک اندھیری اور سوکھے کنویں میں چھوڑ دیے، ایسا کنواں کہ واپس آنے کی اب وہاں سے کوئی امید نہیں، اب یا تو وہاں زندہ ہو یا تو وہاں پر ہو۔ مگر میرے بھائی ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ظالم گورنر تھا اس نے دیکھا کہ کنویں میں کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ تو اندر سے یہ پکار کے کہا کہ بھائی کون ہے جو مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے؟ پہلے ہی مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں اندھیرے کنویں میں پھینکا گیا ہوں، اور اوپر سے مجھ پہ یہ ظلم کہ تم اوپر سے مجھ پہ پتھر مار رہے ہو، آخر مجھ پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ تو جو پتھر دکھ رہا تھا اس نے بولی کے اندر رہنے والے ظالم گورنر کو جواب دیا کہ تو مجھے پہچانتا نہیں، میں وہی ہوں کہ جب بغیر اور اقتدار تیرے پاس تھا تو میں تیرے ظلم کا شکار ہوا تھا، میں تیرے ظلم کا شکار ہوا تھا۔ تو یہ بندہ پوچھتا ہے کہ اتنے دن سے کیا کر رہا تھا، آواز کیوں نہیں اٹھائی اور آج کیوں آیا ہے؟ تو پتھر پھینکنے والا کہتا ہے کہ ظالم میں تیرے بری وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن تیرا بھی وقت برا چلے گا، اور ایک نہ ایک دن تجھ پہ بھی برا وقت آئے گا، اور جب تیرا وقت برا شروع ہوگا تو میں تجھ پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لوں گا۔ تو آج تم پہ وقت برا آیا ہے، اور ایسا برا وقت چل رہا ہے کہ نہ تیرے پاس پاور ہے، نہ تیرے پاس پوزیشن ہے، نہ بادشاہ تیرا ہے، ہر طرف سے لوگ تجھ سے برے ہو چکے ہیں۔ تو آج میں تیرے برے وقت کا استعمال کرنے کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب وقت برا ہونا ہے تو پھر سارے کا سارا گور سر پہ آ جاتا ہے۔ جب وقت برا چلتا ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال کاندھوں پہ آ جاتے ہیں۔ جب وقت برا چلتا ہے تو اچھے وقت میں جن کو تکلیفیں دی تھی، سارے تکلیفیں دینے والے ایک ساتھ جمع ہو کے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یاد رکھو وقت کی قدر کرو، اور جب تم وقت کی قدر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا تو اللہ کی نوازش پہ تم کبھی عقل نہ مت، اللہ کی نوازش پہ تم کبھی غرور و تکبر مت لے کر آنا، اللہ کی نوازش پہ تم کبھی بھی لوگوں کے سامنے بڑائی مت پیش کرنا، اس لیے کہ آج وقت تمہارا اچھا ہے، کل وقت تمہارے سامنے والے کا اچھا ہوگا۔
اور ہر ایک کی زندگی میں ایک دن برا وقت آنے والا ہے. ہم انسان ہیں، ہم خدا نہیں، ہم فرشتے نہیں کہ ہر وقت اچھا ہو ہمارے لیے. ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہماری یہی ہے. ایک انسان کی سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ ہم نقصان اور خسارے کا ہر ہمیشہ شکار ہوتے رہیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو خسارے کا ڈر نہ رکھتا، نقصان کا ڈر نہ رکھتا، تکلیف اور سکون کا ڈر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ رکھتا، تو ہو سکتا ہے کہ گھر گھر ایک خدا ہوتا اور ہر گھر کا طاقتور آدمی خدا بن کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا رہتا. تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بندگی کا احساس دلانے کے لیے تیرے اوپر کوئی ہے جو دنیا چلا رہا ہے، وہ احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بندے کے لیے تکلیفوں کو رکھا، اس کے لیے بیماریوں کو رکھا، اس کے لیے غموں کو رکھا اور اس کے لیے وہ زوال کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. اور سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے. تو حضرات محترم، تو کلید کا دن ہے، کلید کا دن ہے. تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ جب کسی پہ وقت اچھا چل رہا ہے اور کسی پہ وقت برا چل رہا ہے، تو کیا جس پہ اچھا وقت چل رہا ہے اس کی عید اچھی جائے گی، اور کسی پہ وقت برا چل رہا ہے تو کیا اس کی عید بری جائے گی؟ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی مذہب سکھاتا ہے؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، اسلام میں جتنی اہمیت حقوق العباد کی یعنی بندوں کے حق کی جتنی اہمیت اور جتنی سختی اور جتنی تاکید اسلام میں بندوں کے حق کو ادا کرنے کی رکھی گئی ہے، کسی اور عبادت کی اسلام میں اتنی تاکید نہیں کی گئی. اسلام میں بندوں کا حق ادا کرنا انتہائی اہم ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اسلام میں حقوق العباد کی تاکید کو بیان کیا گیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ حقیقت میں درد ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے، درد ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے. نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صفوں میں غریب کون ہے، یہ ہم کبھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہماری صفوں میں یتیم کون ہے، یہ کبھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہماری صفوں میں مسکین کون ہے، یہ ہم کبھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہماری صفوں میں محتاج کون ہے، ہم یہ کبھی نہیں دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں بتاؤں میرے دوستو، ہمارے پاس زندوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اہمیت ہے تو جنازے کی اہمیت ہے، اگر ہمارے پاس اہمیت ہے تو مردے کی اہمیت ہے، اگر ہمارے پاس اہمیت ہے تو کفن کی اہمیت ہے. ہم لوگ مرنے کے بعد جا کر اس کا آخری دیدار کرنے کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، مگر جب وہ بندہ بیماری میں تڑپتا ہے تو بیمار کو جا کر دیکھنے کو کوئی اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتا، کوئی اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتا. یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جتنا نماز جنازہ کو اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، جتنا ہم لوگ مردے کے آخری چہرے کو دیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، اگر اس طریقے سے اگر ہم اپنے صفوں کے غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو آج کوئی باپ اپنے 3 بیٹیوں کو زندہ تالاب میں نہ پھینکتا. یہ حقیقت ہے. آج مسلمانوں کے واقعات ہو رہے ہیں کہ مسلمان غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کے ساتھ خودکشی کر رہا ہے، اور غریب ہونے کی وجہ سے رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں آپ نے دیکھا کہ غربت کی وجہ سے، صرف اور صرف غربت کی وجہ سے رمضان مبارک میں اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو عید کے کپڑے لانے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ایک باپ اپنے 3 بیٹیوں کا قتل کرتا ہے.
ایک باپ اپنی 3 بیٹیوں کا قتل کرتا ہے صرف اور صرف اس کی وجہ غربت ہے. اور کہاں کرتا ہے وہ باپ؟ وہ غریب کوئی جنگل میں نہیں رہ رہا ہے، وہ غریب کوئی انڈمان کے گھاٹوں میں نہیں رہ رہا ہے، کوئی انڈمان کے جزیرے پہ وہ غریب نہیں رہ رہا ہے، کوئی سمندری ٹیلے پہ وہ غریب زندگی نہیں گزار رہا ہے. غریب انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، محتاج انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، یتیم انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، بیمار انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے. مگر ہم ہیں وہ مسلمان جو زکات کو عبادت نہیں فیشن سمجھ گیا ہے، وہ مسلمان جو خیرات کو عبادت نہیں فیشن سمجھ گیا ہے، وہ مسلمان جو صدقے فطروں کو عبادت نہیں فیشن سمجھ گیا ہے. تو جب سے مسلمان زکات کو عبادت نہیں فیشن سمجھ گیا ہے، خیرات کو عبادت نہیں فیشن سمجھ گیا ہے، اس وقت سے غیرت مند، شرم والا، حیا والا محتاج اپنی بھوک کو برداشت کر کے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مدد کو باہر نہیں آ رہا ہے، کوئی مدد کو باہر نہیں آ رہا ہے. غیرت مند اپنے گھروں میں بیٹھا. آج بھی رمضان ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں آپ جاؤ نماز کے بعد جب آپ نکلیں گے تو کم سے کم 30-40 لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے. ہر جمعہ 30-40 لوگ ٹھہرے ہوئے رہیں گے. مگر آپ جانتے ہیں وہ 30-40 لوگوں میں سے 99.9 ایسے رہیں گے مانگنا جن کا پیشہ ہے. وہ محنت کی عادی نہیں ہے، خاندانی پیشہ جن کا مانگنا ہے، اور وہ مانگنے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کوئی محتاج نہیں ہے. پیشہ ور لوگ 99.9 یہاں پہ پیشہ ور لوگ ٹھہرے ہوئے رہیں گے. پیشہ ور لوگ، حقیقی محتاج شاید کہ ایک آدھ رہے گا، ایک آدھ حقیقی محتاج شاید کہ رہے گا. اور میں دیکھتا رہتا ہوں جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ. دیکھیے یہی ایک دلیل ہے، جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں، کتابت جب سے شروع کیا ہوں نا، 3 لوگوں کو مسلسل 3 نئے عنوانوں سے میں اب تک دے دیا یہاں پہ. امام صاحب اعلان کرتے رہتے، عنوان بدل کے آتے رہتے، اور بیچارے ہمارے امام صاحب اتنے رحم دل ہیں کہ ہر ایک کا اعلان آپ کر دیتے. رحم دل ہے، ہر ایک کا اعلان کر دیتے. اور آج بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو عنوان بدل کے ٹھہرے ہوئے. ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹیم وہی رہتی ہے، پیپر بدلتا ہے، وہی ٹیم پیپر بدلتا ہے. پھر جیسا ہی نماز شروع ہوا آپ کو پھر اور ایک رونے کی آواز آئے گی، چلا کے رونے کی آواز آئے گی. وہ رونے کی آواز کو میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں، 3 مہینے میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں. اور پھر وہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ہر جگہ میں ملاقات کرتا ہوں. پھر بعد میں ان کی جو حالت دیکھتا ہوں، ان لوگوں کی جو یہاں چلا کر رو کے پیسے وصول کرتے ہیں، جب میں نے بعد میں دیکھتا ہوں بغیر الٹے کے تو مجھے کچھ شرم آتی. سب چلے جاتے ہیں، 3-3:30 بجے آ کر دیکھو پھر یہاں پہ بٹوارے کے جھگڑے کیسے ہوتے گیٹ کے پاس. تو یہ گیٹ پہ اتنے وصول کری، تو یہ گیٹ پہ اتنے وصول کری. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو کہ محتاج تمہاری مسجد کے گیٹ پہ آ کے ٹھہرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ محتاج تمہاری مسجد پہ آ کے ٹھہرے. غیرت مند کیوں آئے گا تمہاری مسجد کے گیٹ پہ؟ شرم والا کیوں آئے گا تمہاری مسجد کے گیٹ پہ؟ حیا والا کیوں آئے گا تمہاری مسجد کے گیٹ پہ؟ ایک غیرت مند بیوہ کیوں تمہاری مسجد کے گیٹ پہ ٹھہرے گی؟ ایک عزت والی اور حیا والی بیوہ کیوں ٹھہرے گی اپنی عزت اور حیا کو مار کر اپنے آپ کی مسجد کے گیٹ میں؟ اتنے مردوں کے بیچ میں ایک عزت دار بہن، ایک ضرورت مند بہن ہرگز نہ ٹھہرے گی، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تو محتاجوں کو، تیرے بستی میں محتاجوں کو تلاش کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اپنے بستیوں میں غریبوں کو تلاش کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اپنے بستیوں میں یتیموں کو تلاش کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ارے مسلمانوں یاد رکھو میرے دوستو، یہ ذمہ داری میری بھی ہے، یہ ذمہ داری تمہاری بھی ہے،
یہ ذمہ داری میری بھی ہے، تمہاری بھی ہے۔ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عید کا اگر آپ مزہ لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں۔ عید کا مزہ لینا چاہتے ہیں، ایسی عید جس سے آپ کی عمر بھی بڑھے، ایسی عید جس سے آپ پہ آنے والی مصیبت بھی ٹل جائے، ایسی عید کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت رہے، ایسی عید کہ آپ بڑی بڑی موذی بیماریوں سے بچ جائیں، اور ایسی عید کہ جس عید سے آپ کی اولاد کا مستقبل بھی سنور جائے۔ تو اس عید کا فارمولا ہے کہ اس سال رمضان میں اپنے گھر میں تنہا کھانا نہیں کھاؤ، بلکہ یہ ارادہ کر لو، یہ وعدہ کر لو کہ اس سال رمضان کی عید کا میں صرف اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ دفتر پہ نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اپنے محلے کے یتیموں کے ساتھ اپنے گھر میں دفتر پہ بیٹھوں گا۔ اگر میری بیوی اگر عید کا مزیدار کھانا کھائے گی تو محلے کے غریب بیوہ کے ساتھ میری بیوی عید کا مزیدار کھانا کھائے گی۔ تو حضرات محترم، اگر آپ اس عید میں اپنے بچوں کے لیے اگر آپ 5,000 کا جوڑا لا رہے ہیں اور آپ کے محلے میں یتیم بچہ ہے اور اس بچے کو کپڑے میسر نہیں ہے، تو ذرا سوچئے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو حضرات محترم، کوشش یہ کرو کہ رمضان کی عید میں کم سے کم آپ کے محلے کا یتیم ایک اچھا جوڑا پہنے، محلے کا یتیم اچھا جوڑا پہنے۔ اور یاد رکھو، اسلام نے خیر و خیرات کے نظام کو اتنا نیکیوں والا کیوں بنایا، زکات کے نظام کو اتنا نیکیوں والا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امیر مسلمانوں کا غریب مسلمانوں کی مدد کرنا یہ لازم ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اگر آپ امیر بھی نہیں ہیں مگر آپ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہینہ بھر آپ کا پیٹ چلنے کے پیسے دے رہا ہے، اور آپ کے گلی میں ایک بیوہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان حال ہے، تو یاد رکھو ایک یتیم کا مہینے میں پریشان رہنا، ایک بیوہ کا مہینے میں سسیوں کی زندگی گزارنا، پریشانی کی زندگی گزارنا، بھوک اور پیاس کی زندگی گزارنا، یہ پورے محلے کے مسلمان کے لیے خدا کا امتحان ہے، یہ خدا کا امتحان ہے۔ یاد رکھو حضرات محترم، صرف مردے کو کفن دینا ہی ثواب نہیں ہے۔ آج ہمارا ماحول ہے، میں یہ جملہ بار بار بولتے رہتا ہوں کہ جیسا ہی محلے میں غریب مر جاتا 10 گھر والے آپ کے گھر والوں کو بولتے ارے ہم کفن لا لیتے بھائی، ہم تیاری کر لیتے، ہم یہ کر لیتے۔ تو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب یہ بیمار تھا؟ اس وقت یہ درد کیوں زندہ نہیں ہوا جب یہ بھوکا تھا؟ اس وقت یہ درد کہاں گیا تھا جب اس کے گھر کے مہینوں گھر کے کرائے باقی تھے؟ اس وقت یہ درد کہاں گیا تھا؟ تو میرے دوستوں، یہ مردوں کو کفن پہنانے کے جذبے کو مٹا دو، مٹا دو۔ ذرا دیکھیے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری وقت آپ کا چل رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت میں ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہے ساتھ میں ٹھہری ہوئی ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی عائشہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن تھا وہ کیسا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن تھا وہ کیسا تھا؟ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جان پرانے کپڑے کے 3 ٹکڑے تھے اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ کیا کہا بی بی عائشہ نے کہ پرانے کپڑے کے 3 پرانے کپڑوں کے ٹکڑے تھے، سر سے پیر تک 3 ٹکڑے تھے اور وہ سفید کلر کے تھے، نئے نہیں تھے، پرانے تھے۔ اور آخر میں ام المومنین بی بی عائشہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کے کفن کا انتظام کر کے رکھا ہے کہ آپ کو میں نئے کپڑوں میں دفن کروں گی، کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے اور آپ اطمینان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ نئے کپڑوں میں آپ کی بیٹی آپ کے لیے ہے، آپ کو آپ کی بیٹی نیا کفن لائے گی، نئے کپڑے لائے گی، نئے کفن میں آپ کو دفن کرے گی، آپ کو بھی 3 کپڑوں میں دفن کیا جائے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق بی بی عائشہ کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹی عائشہ ہرگز نئے کپڑے مت پہنانا مجھے، ہرگز نئے کپڑے کا کفن مجھے مت پہنانا، ہرگز مت پہنانا۔ پوچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم مر کے مٹی میں مل جانے والا ہے، تو جو جسم مٹی میں مل جانے والا ہے اور اب یہ جسم کپڑے کا محتاج نہیں ہے، تو جب یہ میرا جسم جب کپڑے کا محتاج نہیں ہے تو اس جسم پہ، اس بے جان چیز پہ میں نیا کپڑا پہن کے کیسے جاؤں، جبکہ نیا کپڑا تو حق ہے زندے کا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ بیٹی نیا کپڑا یہ مردے کا حق نہیں ہے، یہ نیا کپڑا زندے کا حق ہے، اور تم نیا کپڑا اسے سلوائے تو زندہ ہو، مجھے تو تم پرانے کپڑوں میں ودا کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نصیحت کرتے ہیں کہ نیا کپڑا یہ زندوں کا حق ہے۔ تو اس بات سے یہ غلط تصور مت لے لو کہ نیا کپڑا نہیں لانا چاہیے۔ وہ دور تھا، وہ دور میں جو ہے نا مارکیٹیں دور تھے، ہر چیز دور تھی، تو لوگ جو ہے نا اسٹاک لا کے گھروں میں رکھ لیتے تھے، سب کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں کپڑا خریدنا مطلب بہت پیسے خرچہ کرنا تھا، بہت پیسے خرچہ کرنا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا سوچ دینا کہ دیکھو ایسا ہوتا، میں بہت بار دیکھا، بہت بار میں دیکھا قبرستان میں، اور غسل کرتے وقت دیکھا یہ ہاتھ لگاتے کفن کے کپڑے کو، پتلا لے کے آیا، ذرا کالا لانا تھا، تھوڑا مہنگا لانا تھا، یہ نہیں وہ تھان سے لانا تھا، ایسا نہیں ادھر سے لانا تھا، بولے مگر تھوڑا غور کرے، جب ان زکات دیتا تھا تو کون سے کپڑوں میں دیتا تھا، کون سے کپڑے دیتا تھا؟ وہی 50 روپے کے ساڑیاں، وہی 60 روپے کے ساڑیاں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے تو اپنے گھر کے، اپنے محلے کے ایک غریب کو ایک وقت میں 2-3 مہینے کا راشن ڈلا کے اس کی مصیبت کو آپ دور کر سکتے، رمضان میں کر سکتے، نہیں کر سکتے؟ مگر آپ کیا کر رہے؟ 1-1 کلو کی پاکٹ 100 پاکٹاں، 2-2 کلو کی پاکٹ 200 پاکٹاں، اور اوپر سے ایسا دکھاوا کہ بابا ایک گاڑی پہ، بیٹا ایک گاڑی پہ، بھائی ایک گاڑی پہ، کروا کیا؟ زکات بانٹ۔ تو کتوں کا پیٹ بھرا بھائی اپنی زکات سے؟ زکات ایسا بانٹا کہ گھر کے ایک بچے کا بھی پیٹ نہیں بھرا تو کیا فائدہ؟ ایک کا بھی نہیں بھرا تو کیا فائدہ؟ زکات کا مطلب غریب کی کفالت، زکات کا مطلب غریب کی ذمہ داری اٹھانا، زکات کا مطلب غریب کی ذمہ داری اٹھانا، غریب کے دکھ اور درد کو اٹھانا۔ تو میرے دوستوں زکات کو فیشن مت بناؤ، 1-1 کلو کے پوٹلیاں لے کے پورا گاؤں مت پھرو، 2-2 کلو کے پوٹلیاں لے کے پورا گاؤں مت پھرو، اور فطرے کا تماشا مت بناؤ کہ یہ 1.25 کلو کے 15 پوٹلیاں بنا دیا، پورا مہیلا پھرا دے، پورا مہیلا پھرا دے، تو ایسی عبادت بیکار ہے۔ جو عبادت میں دکھاوا آ جائے، جو عبادت میں کھیل آ جائے، جو عبادت میں تماشا آ جائے، ایسی عبادت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایسی عبادت میں آپ کا غرور دکھتا ہے، آپ کا تکبر دکھتا ہے، آپ کا میں پن دکھتا ہے۔ بلکہ سب سے بہتر خیرات یہ ہے کہ اس خیرات سے ایک گھر کا پیٹ بھرے، ایک غریب کی ضرورت پورا ہو، اور وہ غریب کو وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے پورے خاندان کو پورا دے، آپ کے پورے خاندان کو پورا دے۔ عید کا دن ہے، اور عید کے دن فطرہ یہ عبادت ہے، اور آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے فطرہ دینا آپ پہ لازم ہے، فطرہ دینا ضروری ہے آپ کے روزوں کی کمی بیشی، غلطیاں، کوتاہیاں وغیرہ وغیرہ پورا کرنے کے لیے۔ مگر اللہ کے لیے یہ فطرے کو فیشن مت بناؤ۔ گھر کو جاؤ اور جا کے دیکھو کہ محلے میں محتاج کون ہے، محلے میں غریب کون ہے، محلے میں ضرورت مند کون ہے، محلے میں ایسا بندہ کون ہے جو عید کو گوشت نہیں لا سکتا، محلے میں ایسا کون ہے جو عید کو کپڑے خریدنے سے قاصر ہے۔ ایسے لوگوں میں تم اپنے فطرے کو پہنچاؤ، ایسے لوگوں میں تم اپنے فطروں کو پہنچاؤ۔ یاد رکھو حضرات محترم، یاد رکھیے دینی مدرسے بھی ہیں، دینی مدرسے بھی ہیں، مگر مدرسوں کے معاملے میں بھی آپ حضرات تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کیجیے۔
تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کیجیے آپ، چاہے زکات ہو، فطرہ ہو، خیرات ہو. وہ کہیں تو بولو یہ باطنی مدرسے بہت ہو گئے ہیں، یہ ڈمی مدرسے بہت ہو گئے. اب آپ مسجد کے گیٹ کے پاس جا کے ٹھہرو، بنگال کی رسی دور لے کے ٹھہرتا، آپ اس کو معلوم وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے. جھارکھنڈ بھی لے کے ٹھہرے آتا، آخر وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم. اگر آپ کا فطرہ، آپ کی زکات غلط ہاتھوں میں چلے گئی تو پھر آپ کی عبادت پہ بھی اثر پڑے گا، آپ کے دینے پر بھی اثر پڑے گا. تو یاد رکھیے آپ کے فطرہ، آپ کی زکات اور آپ کی مالی امداد کا سب سے پہلا اگر کوئی حقدار ہے تو آپ کے خاندان کا غریب ہے، آپ کے خاندان کا غریب ہے، آپ کے رشتے کا غریب ہے، آپ کے محلے کا وہاں ہے. جب یہ دونوں کی لسٹ ختم ہو گئی تو پھر آپ اپنے محلے اور اپنے خاندان سے آگے جانے کی بات سوچیں. ورنہ فوٹو کی چکر میں، دکھاوے کی چکر میں، چار لوگوں کو بتانے کے چکر میں غریب کی غربت کا بھی مذاق نہ اڑائیں اور خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذلیل نہ بنے، خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم نہ بنے. تو حضرات محترم، تو یاد رکھیے کہ عید کے دن غریب کو کپڑے پہنانا یہ رسول اللہ کی سب سے بہترین سنت ہے. اگر آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے آپ، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے عیدگاہ کو جاتے تھے، اور عیدگاہ جانے کے دوران اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم بچے کے جسم پہ پرانے کپڑے عید کے دن دیکھتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر کو لے کر آتے اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ اس بچے کو غسل دیتی، نئے کپڑے پہناتے، تب جا کے رسول اللہ عیدگاہ کو جاتے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے مجمعوں میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عید کے اصولوں میں ہے کہ عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ یتیموں کی آپ مدد کیا کرتے تھے، کپڑے کے ذریعے، کھانے کے ذریعے اور کسی اور چیز کے ذریعے آپ مدد کیا کرتے تھے. تو آقا کے عمل سے بہتر کوئی عمل ہمارے پاس مقبول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بڑی کوئی ذات ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے. اگر اس روئے زمین پر مسلمانوں کے پاس اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور عید کے دن ہمارے نبی کا یہی عمل ہے کہ عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ چلتے چلتے اگر یتیم مل جاتا تو آقا واپس گھر پہ جا کے یتیم کو کپڑے پہنا کر بعد میں عیدگاہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے. یہ واقعہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ حضرات محترم مدینہ منورہ میں تقریباً 4 سے 5 سال تک ایسے واقعات گزرتے رہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ پھر یہ اسلام دیکھیے، اسلام دیکھیے، اسلام کہ ایک صحابی آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا کر کہنے لگے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اپنی ہلاکت کا اعلان کر رہے ہو، کیوں اپنی بربادی کا اعلان کر رہے ہو؟ تو فوراً صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، غلطی یہ ہوئی کہ رمضان کا مہینہ ہے، حالت روزے میں بیوی سے غربت ہو گئی اور میرا غسل ٹوٹ گیا. اب بتائیے میں کیا کہوں، اتنی بڑی غلطی ہو گئی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ بعض ٹائم پہ غلط چیزیں یہ دل میں آ جاتے اور اتنے بڑے آدمی سے کیسا ہوا. یہاں پہ اصل وجہ کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں میدان جنگ میں تھے، ایک لمبے عرصے تک میدان جنگ میں تھے، تو ایسا واقعہ ہو گیا. تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، تو آقا نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں اس ہلاکت کو دور کرنے کے لیے. دیکھیے مختصر کہوں، آقا نے کہا غلام آزاد کرو، کفارہ ادا ہو جائے گا.
غلام آزاد کرو، غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کہاں غلام رکھتا ہوں، میں بیچارہ غریب کہاں غلام رکھوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، روزے رکھ لو 2 مہینے کے مسلسل، یا اتنے روزے جتنے ہیں رکھ لو. تو آقا نے کہا پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ رمضان کے بعد آپ اور روزے رہ سکو، چونکہ میدان جنگ سے واپسی کا معاملہ تھا. کہا کہ اتنی طاقت نہیں کہ رہ سکو. تو دیکھیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دیکھیے امت کے تعلق سے کیسا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر چلنا مشکل ہے، اب میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں، میرا خود گھر چلنا مشکل ہے تو میں دوسروں کو کہاں کھانا کھلاؤں. تو آقا نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، بازو میں ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. کچھ دیر میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور تحفے میں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو تحفے میں قبول کر لیا اور کہا کہ کہاں گئے وہ شخص جو روزے کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ آ گئے. تو آقا نے کہا یہ کھجور نہیں ہے، یہ تمہارے روزے کا کفارہ ہے. تمہارے پاس نہ تو روزے رکھنے کی گنجائش تمہارے پاس ہے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش تمہارے پاس ہے، اور نہ یہ غلام آزاد کرنے کی گنجائش تمہارے پاس ہے. تو یہ کھجور لے جاؤ، یہ تمہارے روزے کا کفارہ ہے. مدینے کے غریبوں میں اسے بانٹ دینا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اور غریبوں میں بانٹوں، ارے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم خود رکھ لو، تم کھاؤ اور تمہارے اہل خانہ کو کھلاؤ، تمہارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. تو ذرا دیکھیے اسلام کتنا ہمدرد مذہب ہے، کتنا ہمدرد مذہب ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے معاملے میں بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کرنے کے لیے پروردگار نے کفارے کی شکل میں غریب کی مدد کو مقرر کیا، یتیم کی مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور یاد رکھو حضرات محترم، بیکاری، غربت یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور ایسی غربت کہ اطراف میں مسلمان مالدار ہو اور ایک غریب بیچارہ ہو، اور وہ مالدار اپنے مال میں مگن ہو اور وہ پیسے والے اپنے پیسے میں مگن ہو، اور اپنے محلے کے غریب کا نہ یہ لوگ بیماری کا خیال کرے، نہ اس کی اچھائی کا خیال کرے، نہ اس کی غربت کا خیال کرے، بس چلتے پھرتے نظر انداز کرتے گئے. تو آپ کو پتا ہے حضرات محترم یہی غریب کل مجبور ہو کے چور بھی بن سکتا ہے، یہی غریب کل مجبور ہو کے خاطی بھی بن سکتا ہے، یہی غریب کل مجبور ہو کے لٹیرا بھی بن سکتا ہے. اور جب یہ مجرم بنتا ہے تو مجرم بننے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر یہ مجرم بنتا ہے تو مجرم بننے میں اس کا سب سے بڑا قصور معاشرے کا ہوتا ہے، سماج کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب یہ بھوکا تھا تو اسے کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے، جب یہ غریب تھا تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے، جب اس کی ماں بیمار تھی تو کوئی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا، جب اس کا بھائی بیمار تھا تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھا، اور جب مدد کے لیے گھر گھر پھر رہا تھا تو مدد کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا گیا. تو یاد رکھو حضرات محترم، اگر اپنے معاشرے میں کرائم ریٹ کو بڑھانا ہے، اگر اپنے معاشرے میں ہمارے بھائیوں کو مجرم کی شکل میں دیکھنا ہے، ہمارے بھائیوں کو قانونی گنہگاروں کی شکل میں دیکھنا ہے، تو پھر آپ آزما کے دیکھیے کہ خیر و خیرات کو بند کر دیجئے، زکات کو بند کر دیجئے، غریبوں کو نظر انداز کیجئے. تو پھر دیکھیے کہ یہی غریب کیسے مجرم بن کر آپ کے سامنے ٹھہر جاتا ہے. تو حضرات محترم یاد رکھیے، ہمدردی دل میں ڈالیے، ہمدردی دل میں ڈالیے، دل کو نرم کیجئے، خیر و خیرات کو فیشن مت بنائیے، فطرے کو فیشن مت بنائیے، زکات کو فیشن مت بنائیے،
بلکہ اس سال 2026 میں سب سے یادگار عید بنائیے، سب سے بڑی عید بنائیے، سب سے اچھی عید بنائیے، ایسی عید کہ نسلوں تک تمہارا خاندان وہ عید یاد رکھے، ایسی عید کہ محلے کے یتیم تمہارے دستر پہ ہو، محلے کے غریب تمہارے دستر پہ ہو، محلے کے محتاج تمہارے دستر پہ ہو، محلے کے لنگڑے لولے اور اندھے تمہارے دفتر پہ ہو، چاہے وہ محتاج ہندو ہو کہ مسلم ہو، چاہے وہ محتاج اپنا ہو کہ پیارا ہو، اس عید کو بلا مذہب و ملت ہر محتاج کو، ہر غریب کو، ہر یتیم کو گلے لگاؤ اور دیکھو سکون یہاں کیسے پہنچتا ہے، کیسے یہاں سکون پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، حقیقت میں اگر خوشی دیکھنا ہو تو اپنے گھر کے دستر پہ ایک یتیم کو کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانے کے بعد آپ کے دستر پہ جب مسکراتا ہے نا، اس کی مسکراہٹ سے یہاں جو آپ کو ٹھنڈک ملتی ہے نا، اس سے بڑی عید آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اس سے بڑی عید کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ علیہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔